بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسری سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس ہمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکال کر عورت کا تقدس اور پر قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی پائی گی زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں کو بھی اس کی بناوٹ کا پروا لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسری سے نکالی جس کی وہ مخفف کھلائی۔ اب آتی ہے کہ پہلی عورت پسری سے ہی کیوں نکالی؟ کیا ٹیڑھا پن وہی سے ملا نہیں؟ یہاں کی بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پہلے کی پیچھے ہوئے، یعنی پہلی ایک ڈال ہے۔ ایک نازک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پہلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسری کی تخلیق کی یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بھی بن سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما رہے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچائی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حسنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا؟ آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرے گا، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آئی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے کھرے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا نحنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کی دعا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کا صد لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائے، باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل سے عرض کیا، یہ جبرائیل جہنم سے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، دھوکہ جہنم مالک نے بھی محفوظ کر لیا ہے، کہتے ہیں جہنم گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہا اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں پہنچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کس چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی؟ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کی فلاں کھرے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے۔
حضرت مالک کو یا انان یا منان پکانے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں کہیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو ماننے لگے اپنانے کا اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام میں سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جن کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی تھی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکار رہا تھا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھے رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیں اپنا اپنا مجسمہ کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے میں اپنے ایمان کا اصحاب کر سکتا ہوں۔ اپنی اپنی گھربیوں پر نظر ڈالیں، کوئی ایسا خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا سخت اصحاب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار میں ہیں۔ لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے اصحاب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جن نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران اور تاجر اور جھوٹ بولتا ہو، وہ برا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میں یہ 3 عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔